السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہماری یہ ویڈیو ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے متعلق، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ مسئلہ نمبر 2، حقہ، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچاتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ پیک تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، شکر وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نکل گیا، روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا۔ یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گیا یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 4، روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزہ کی قضا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں رکھی، اگر اس کا دوسرا سرا باہر رہا تو نہیں ٹوٹا ورنہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ تر ہے یعنی بھیگا ہوا ہے اور اس کی رطوبت اندر پہنچی تو مطلقاً جاتا رہا۔ یہی حکم شرمگاہ زن کا ہے۔ شرمگاہ سے مراد اس باب میں فرج داخل ہے۔ یوں ہی اگر ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی، اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ باہر رہا اور جلد نکال لی کہ گلنے نہ پائی تو نہیں گیا، اور اگر ڈورے کا دوسرا کنارہ بھی اندر چلا گیا یا بوٹی کا کچھ حصہ اندر رہ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 6، عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، روزہ جاتا رہا، اور خشک انگلی پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں تو روزہ نہ گیا، اور بھیگی تھی یا اس میں کچھ لگا تھا تو ختم ہو گیا، بشرطے کہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں۔ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، روزہ جاتا رہا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانہ تک پہنچ گیا ہو، اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 9، دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے، اس میں دوا ڈالی، اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی روزہ جاتا رہا، خواہ وہ دوا تر ہو یا خشک، اور اگر معلوم نہ ہو کہ دماغ یا شکم تک پہنچی یا نہیں اور وہ دوا تر تھی جب بھی جاتا رہا اور خشک تھی تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، حقنہ لیا یا نتنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا، روزہ جاتا رہا، اور پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو نہیں۔ کلی کر رہا تھا بلا قصد، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 12، سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 13، دوسرے کا تھوک نکل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نکل گیا
تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 14، منہ میں رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 15، ڈورا باٹا، اسے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا، پھر دوبارہ سہ بارہ، یوں ہی کیا روزہ نہ جائے گا مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نکل گیا تو روزہ جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 16، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور اگر زیادہ تھا اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 17، پاخانہ کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھے، تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو گیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزہ دار استنجا کرنے میں سانس نہ لے۔ مسئلہ نمبر 18، عورت کا بوسہ لیا یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا یا انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہ گیا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر چھوا اور کپڑا اتنا دبیز ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہیں ہوتی تو فاسد نہ ہوا اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 19، قصداً منہ بھر قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا یعنی ٹوٹ گیا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی تو اگر منہ بھر نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگر لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی اور پھر منہ ہے اور اس نے لوٹائی، اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 20، قے کے یہ احکام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 21، رمضان میں بلا عذر جو شخص اعلانیہ قصداً کھائے تو حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ خدا حافظ۔